آپ سارے جو پارلیمنٹیرینز نے ساتھ دیا، انہوں نے یہاں پہ موجود تھے، سارے یہاں پہ موجود تھے. کے پی کے جو ایم پی ایز ہیں وہ آئے تھے، نیشنل اسمبلی کے پارلیمنٹیرینز آئے ہیں، اور ان لوگوں نے ساتھ دیا ہے ہماری فیملی کا. اور اس وقت میں چاہتی ہوں کہ جو ججز کو مشکلات ہیں فیصلے دینے میں، جو صرف عمران خان کے لیے یہ مشکلات ہو رہی ہیں، اور ہم جج صاحب جو چیف جسٹس بھی ہیں ان کی مجبوری سمجھ رہے ہیں. کہ میرا نہیں خیال کہ یہ چیف جسٹس صاحب جو بیچارے وعدہ کر رہے تھے کہ وہ چاہیں گے کہ جو وہ زبان دے رہے ہیں ہمارے سینئر موسٹ لائرز کو کہ وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹیں. اور یہ باری باری جو ہو رہا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں میں نے کاز لسٹ میں دیا تھا، تو یہاں پیچھے سے مجھے لگتا ہے کوئی آرڈر کرتے ہیں اور ان کو لسٹ میں ڈلوانے نہیں دیتا. تو میں ان کو بھی بتانا چاہ رہی ہوں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ ہیں، جو بھی ہاتھ ہیں، چاہے یہ تاڈر اور بون کے ہاتھ ہیں جنہوں نے یہ 26ویں ترمیم بنائی، یا کوئی اور ہاتھ ہیں، دیکھیں پیچھے سے کام نہ کریں. آئیں ہم بھی سامنے بیٹھے ہیں، ہم بہنیں یہاں بیٹھتی ہیں، آپ آگے بتائیں ہمارے بھائی کے ساتھ آپ کو مسئلہ ہے کیا. مجھے صرف یہ بتا دیں ہمیں، ہمارے بھائی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آج تک آپ کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے؟ ہمارے بھائی نے آپ کو کہا کیا ہے؟ آپ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اس کو جیل سے نکلنے کے لیے آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ وہ تو اس قسم کا انسان نہیں ہے جو پاکستان کو نقصان پہنچائے. آپ سارا دن جو مصروف رہ رہے ہیں اس کے پیچھے لگے ہوئے، وہ کہہ چکے کل ہمیں یہ ساری زندگی مجھے جیل میں رکھیں، میں یزیدیت اور فرعونیت کے آگے نہیں سر جھکاؤں گا. وہ اکڑا ہوا آدمی نہیں ہے، وہ عاجز آدمی ہے، وہ صوفی آدمی ہے، وہ ایک اللہ کے قریب انسان ہے. آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں. آپ اس کا گناہ یہی ہے کہ وہ اپنے دین پہ چل رہے، اس کا القادر کی جو آج سزا سن رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ سیرت النبی پڑھایا جا رہا ہے. آپ کس قسم کے لوگ ہیں؟ یزیدیت نہ ہم کہیں تو اور کیا کہیں، فرعونیت نہ کہیں تو کیا کہیں. آپ اس وقت بات کرنی ہے، ہم عورتیں بیٹھ جاتی ہیں آپ کے ساتھ، لیکن سامنے آ کے بات کریں، پیچھے سے یہ چیزیں نہ کریں. آپ ججز کو نہ دھمکائیں، آپ ممبرز آف پارلیمنٹ کو نہ دھمکائیں. اثر ختم ہو گیا ہے، ہم ڈر نہیں رہے کوئی بھی. ہمیں دھمکیاں آتی ہیں کہ آپ کی گاڑی الٹ دی جائے گی، آپ کو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، عمران خان کو اندر ختم کر دیا جائے گا. ہم نہیں ڈر رہے، ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں. آپ بتائیں، آپ ہمارے سے نہ ڈریں، ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں، ہمارے ساتھ بات کریں. ایک دفعہ ہمیں آج تک 2 سال میں یہ نہیں پتا چلا آپ کو ہمارے بھائی سے چاہیے کیا ہے، آپ مانگ کیا رہے ہیں. اس کے وہ تو کہہ رہے رول آف لا کرو، وہ رول آف لا کے لیے کھڑا ہے، وہ جمہوریت کے لیے کھڑا ہے. آپ بتائیں وہ کیا چیز چھوڑے تو آپ اس کو ٹھا کریں گے. آپ پیچھے نہ بیٹھیں، سامنے آ کے بیٹھیں. ہم میز کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہم تیار ہیں. ہم سامنے بیٹھیں گے، ہم پیچھے چھپ کے باتیں کرنے نہیں لگے. لیکن آپ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، یقین کریں. آپ بتائیں، گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بتا دیں عمران کیا گیو کرے اور آپ کو کیا چاہیے. انشاءاللہ ہم آپ کو یقین سے کہتے ہیں جو ایمانداری سے جو چیز ہوگی ہم آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے. لیکن آپ سامنے آ کے بات کریں، ہم پیٹھ کے پیچھے نہیں کریں گے. انشاءاللہ 5 تاریخ کو ان لوگوں کی محنت ہے. چیف منسٹر صاحب اندر گئے، ہمارے یہاں کھوسا صاحب تھے، علی ظفر صاحب تھے، گور صاحب تھے. لیکن گور صاحب نے تو کل کہہ دیا تھا کہ آزاد ہونے لگے 5 تاریخ کو. آپ گور صاحب سے ذرا بھی سوال پوچھیں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ رہا ہوں گے؟ ان کو کچھ رہا کرنے کا میں نے کہا امید ہے کیس لگے گا. نہیں. انہوں نے لوگ میرے سے پوچھ رہے کہ گور صاحب نے کہا ہے، ذرا گور صاحب سے پوچھیں اگر ان کو کوئی خوشخبری ہے تو ہمیں بھی بتا دیں. یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ عدالتیں اس وقت آزاد نہیں ہیں. ہم بار بار اپنے جج صاحبان کو یہ پیغام بھجوا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، قوم آپ کے ساتھ ہے. آپ نے خود کہا کہ آپ کو پریشر آتا ہے، آپ نے ایک لیٹر لکھا جس میں آپ نے کہا کہ ہمارے پر پریشر ہوتا ہے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. آپ فیصلہ حق پہ فیصلہ کریں. آپ سے قوم کو امید ہے، اس منصب پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اسی لیے کہ آپ انصاف کریں گے. تو ہمارا جو 26ویں ترمیم ہے، یہ جو ایک ڈاکہ مارا گیا عدلیہ کے اوپر، جمہوریت کے اوپر، اور جن پارٹیوں نے ووٹ دیا ہے نہ وہ جمہوری ہیں نہ وہ اس لائق ہیں کہ لوگ ان کی شکلیں بھی دیکھیں اس کے بعد. تو یہ ڈاکہ مارا گیا ہے عدلیہ کی آزادی کے اوپر. یہ 26ویں ترمیم کے اس لیے ہم مخالف تھے، ہم ہیں اور ہم رہیں گے، اور ایسی ترمیم کو ہم
रद्दी की टोकरी में फेंकेंगे इंशाल्लाह। अवाम ने पहले भी मैंडेट दिया इमरान खान को, इन्होंने चोरी किया, इन बेशर्मों ने चोरी किया, चोरी करवाया गया, इदारों ने मिलकर चोरी करवाया, अब भीड़ बन के बैठे हुए हैं, मजीद तरमीमें कर रहे हैं, मुल्क के कानून को इन्होंने लोंडी बनाया हुआ है। तो हम फिर अध्यक्ष ये कहते हैं कि कौम आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, आप कोई प्रेशर ना लें, आप इंसाफ के फैसले दें। इमरान खान साहब पे सारे झूठे मुकदमे हैं, ये जो केस अभी आपके सामने बयान किया गया है उसमें बेनिफिशरी ही नहीं है ना इमरान खान साहब न बुशरा बीबी, और केस नहीं लग रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें ईद से पहले 5 तारीख की इंशाल्लाह पेशी मिली है, और इसके ऊपर इंशाल्लाह जब बहस होगी, फैसला इंशाल्लाह आएगा, तो पूरी कौम को पता चलेगा कि किस तरह डगोसले मार के अपने आप को नंगा करके ये निजाम और जो निजाम चला रहे हैं वो किस तरीके से मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के मैंडेट से खिलवाड़ कर रहे हैं, पाकिस्तान के कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं, पाकिस्तान के आइन से खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि हम ये करके ये सब कुछ करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। तो इंशाल्लाह हमारी तहरीक जारी है, हमारी तहरीक जारी रहेगी। इमरान खान के साथ हम थे, हम हैं और हम रहेंगे इंशाल्लाह। वजह क्या है उसकी पूरी कौम सुन ले। वजह यह है कि इमरान खान हमारी कौम की और हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है। आप कुछ कहेंगी? अभी 5 को लिस्ट के ऊपर उन्होंने डाल दी है, कंप्यूटर पे आ चुकी है, वो लग चुकी है और अब मिल चुकी है। वो ऐसे हम लोग टाइम लगा, इसलिए लगा है कि हमने इंश्योर किया है कि हम डलवा के आए हैं। 5 ओवर नहीं सुनते, इसके बाद आप क्या लाएमल देंगे? देखिए बात यह है कि उसके बाद का जो लाएमल है वो भी आपके सामने आएगा, और इंशाल्लाह अब जो इस लिस्ट के अंदर आ गया है, तो अब हम यहाँ वक्त से पहले बात इसलिए नहीं करते कि अदलिया को हम ये मैसेज दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, इंसाफ करो, जल्द फैसले करो। अब पहले से वक्त कोई बात करना मेरे ख्याल में अदलिया के बारे में ठीक नहीं है कि पहले से कहीं मुनासिब नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। मुख्तसर का है, एक मिनट देखो, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमने बड़ा मुख्तसर सा रिक्वेस्ट किया। हम ये कह रहे देखिए मैं से सीधे ठीक है, हमने बड़ा मुख्तसर जिक्र किया चीफ जस्टिस साहब से। एक केस हुआ है जिसमें कन्विक्शन हुई है, और ये जनवरी 17 की कन्विक्शन है जिसमें केस फाइल हुआ था, आज तक उसकी सुनवाई नहीं हो सकी थी। लास्ट टाइम हमारी इसके बाद मीटिंग हुई, कमिटमेंट ये हुई कि इस हफ्ते लगेगा, इस हफ्ते दोबारा नहीं लगा। हम ये समझते हैं कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। अदालतों का काम है, अदालत ने हलफ उठाया होता है कि न सिर्फ ये कि मैं इंसाफ करूंगा, भाई इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। इंसाफ जब हो तो बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी फेवर के वो इंसाफ हो। हमें ये उम्मीद है, खान साहब ने 29 साल इंसाफ के लिए कोशिश की है, आज वो खुद जेल में इंसाफ मांग रहे। नवाज शरीफ के पहले केस में 70 दिन के बाद उनको बेल मिली, दूसरे केस में सजा हो गई है, 10 साल की सजा हुई थी, सिर्फ 91 दिन के बाद उनको बेल मिली है। खान साहब के 600 से ज्यादा दिन हो गए, ऑलमोस्ट 2 साल पूरे होने को आए, वो जेल में है, एक के बाद दूसरा केस लगता जा रहा है। हमने आज चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की, अल्हम्दुलिल्लाह केस लिस्ट में आ गया है, लिस्ट इशू हो जाएगी, सैटरडे को कंप्यूटर में डला गया है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि 5 तारीख को हमारा केस सुना जाएगा, और जब सुना जाएगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि ये बेसलेस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है।